अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, 10 मई को भी 9 मई के वाक़यात की गूंज अभी जारी है। मौलाना फजल रहमान साहब ने पेशावर में मिलियन मार्च से खिताब किया और बहुत ही अहम तरीन वो खिताब था। और मौलाना फजल रहमान जिस शिद्दत के साथ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के सामने आए हैं वो अपनी मिसाल आप है। उन्होंने वो बातें जो पहले शायद किसी तरह लिहाज कर लिया जाता था, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के फौजियों ने 1971 की जंग में बांग्लादेश में हिंदू के सामने जनाब भारत के सामने हथियार डाले, तो इस किस्म के जो वाक़यात थे वो बयान नहीं किए जाते थे, कम से कम पाकिस्तान की तरफ से बयान नहीं किए जाते थे। हमारे मीडिया, सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें नहीं थी, फुटेजेस नहीं थी। लेकिन अब चूंकि ISPR की तरफ से खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है तो ये चीजें भी बड़ी शिद्दत के साथ खुलकर आई हैं। आप हमारे सोशल मीडिया पर देखें तो इस किस्म की भरमार कर दी गई है। अब तमाम लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, इवन बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के लोग भी कह रहे हैं कि ISPR को इस तरीके से आकर खुलेआम एक जमात की मुखालफत नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? अगर इस शिद्दत से आप खुलकर मुखालफत करेंगे तो फिर आपको भी उसी तरीके से टारगेट किया जाएगा जैसे किया जा रहा है। इसमें जनाब मौलाना फजल रहमान साहब से आगे हैं। मौलाना ने गुज़श्ता रोज पेशावर में मिलियन मार्च में क्या कहा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, जरा मुलाहिजा फरमाएं। कि आईन में, कानून में, रूल्स में कोई रूल्स नहीं है कि फौज सियासत में बात करे। और मैं भी मानता हूं कि आईन और कानून के रोज़ से तुम्हारा कोई रोल नहीं, लेकिन ये सारा रोला ही तेरा है, ये रोला तेरा है। कहते हैं फौज पर तनकीद करना ये मुल्क से बगावत है, फौज पर तनकीद करना ये तो मुल्क के खिलाफ बात करनी है। हाँ, मैं भी जानता हूं कि फौज मेरी रियासत की मुहाफिज है, लेकिन जब आप आईनी आर्टिकल के मुताबिक हल्फ उठाते हो फौज में शामिल होने के वक्त कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, मैं सियासत में कोई हिस्सा नहीं लूंगा, फिर जिस वक्त तुम सियासत में हिस्सा लेते हो तो फिर तुम उस वक्त पाकिस्तान के फौजी नहीं रहते, इसलिए मैं तुम पर तनकीद करता हूं। मैं मुल्क में कोई अंधी सियासत नहीं कर रहा। मैं मुल्क के आर्मी चीफ को भी जानता हूं, ISI के चीफ को भी जानता हूं, मैं मुख्तदरा को भी जानता हूं। मैं 40 साल से ज्यादा अरसा पाकिस्तानी सियासत से वाबस्ता रहकर किस चीज से अब नावाकिफ हूं कि तुम मुझे सफाई दोगे कि मैंने सियासत में हिस्सा लेना है या नहीं। मेरा दावा आपके खिलाफ यह है कि तुमने सियासत में हिस्सा लिया है, उसके बाद तुम पाकिस्तान के फौजी नहीं रहे कि मेरे ऊपर तुम्हारा एहतराम ना हो। हाँ, वापस फौजी बन जाओ, वापस फौजी बन जाओ, जहां से निकले वही खड़े हो जाओ, मैं आपके सामने पसाला खड़ा हो जाऊं। शायद या तुमने मुझे नहीं पहचाना या मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, लेकिन मुझे पूरी तरह इत्मीनान है कि मैंने आपको ठीक समझा। मुझे आपके बारे में अपनी राय देने में कोई किसी किस्म का तरद्दुद नहीं है। और पाकिस्तान का झंडा तुमने नहीं लहराया, पाकिस्तान का झंडा हमने लहराया। पाकिस्तान जब बना है तो तुम्हारा किरदार पाकिस्तान को तोड़ने में है, पाकिस्तान को बनाने में नहीं है। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए, तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी। तुम्हारे किरदार ने कौम के सिरों पर जिल्लत और रुसवाई का टोकरा रखा। हम भी आपको जानते हैं और आप भी हमें जानते हैं। मौलाना ने जी कोई लगी लिपटी नहीं रखी। वो कहते हैं जी आपका रूल का आपको पता है और आपको पाकिस्तान की सियासत में जो रोल है उसका भी आपको पता है, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे बड़ा रोला ही आपका है। उन्होंने अवामी अंदाज में भी इसको बात की है, लेकिन चूंकि अब बात हुई है और उसके बाद फिर आगे चल रही है। अगरचे कहा जा रहा है कि आइए DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ के बयान आए, फिर ISPR की तरफ से एक और प्रेस रिलीज जारी की गई, उससे जाहिर ये होता है कि इस्टेब्लिशमेंट शायद अपनी जनाब जिन्हें मुखालिफ समझती है एक बड़ी सियासी जमात को, जिसे वो इंतशारी टोला कहते हैं, उनके खिलाफ मजीद कोई कार्रवाई करने के लिए जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है
کہ پی ٹی آئی بھی تیار ہے، وہ بھی جناب اس حوالے سے ہر قسم کا، وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو نقصان ہونا تھا ہو گیا، اب ہمارے پاس اور مزید کچھ نہیں ہے، آپ نے ظلم کرنے آ کے کریں۔ گزشتہ روز انہوں نے جناب 9 مئی 2023 میں جو ان کے لوگ شہید ہوئے تھے ان کی نہ صرف تصاویر بلکہ ان کی مکمل تفصیل بھی جاری کر دی ہے، اور اب ایجنسیوں کو چاہیے کہ ان کی تحقیقات کریں۔ اس حوالے سے میں گزشتہ سال بھی ایک ویلاگ میں یہ سارا کچھ بیان کر چکا، ان کے نام پتے تصاویر کے ساتھ میں ایک مکمل ویلاگ کر چکا تھا۔ تو آج انہوں نے ڈاکومنٹری کی شکل میں باقاعدہ یہ جاری کر دی ہے، اور اس میں ان کے نام دیے ہیں، عمر دی ہے، ان کا کہاں سے تعلق ہے، کہاں کے رہنے والے تھے، ان کی تصاویر، فائل تصاویر، ان کی جناب آخری یادگار تصاویر، مطلب جو کچھ اویلیبل تھا ڈیٹا وہ سارا کا سارا انہوں نے پرووائڈ کر دیا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ حکومت کی طرف سے شاید مزید کوئی کریک ڈاؤن شروع ہو جائے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے اپنی صفحے بھی درست کرنا شروع کر دی ہیں۔ عمران ریاض خان نے ریسنٹلی جناب ایک خبر دی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی کو پی ٹی آئی کا چیئرمین بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اب پتہ نہیں عبوری چیئرمین ہوں گے یا کیا ان کا طریقہ کار ہوگا، کیونکہ جو چیئرمین ہے وہ تو منتخب قسم کا عہدہ ہے اور اس کے لیے الیکشن ہونا پڑتا ہے۔ تو پی ٹی آئی گزشتہ 6 مہینے کے دوران کم از کم 4 الیکشن کرا چکی ہے، تو عین ممکن ہے جناب کہ بیرسٹر گوہر صاحب پھر استعفیٰ دے دیں، لیکن ابھی الیکشن کمیشن سے ان کے جو انتخابی نشان کا معاملہ ہے وہ ابھی انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس دیے ہوئے ہیں، وہاں سے ان کو کلیئرنس ابھی تک نہیں ملی۔ تو ایسے میں بہت مشکل ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان کو بھی فارغ کر دیا جائے اور ڈاکٹر عارف علوی کو جو ہے صدر چیئرمین کے طور پر انہیں لایا جائے۔ لیکن بہرحال عین ممکن ہے کہ اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پھر فوری طور پر بیرسٹر گوہر علی استعفیٰ دے دیں تو قائم مقام تو کسی کو، تو پھر وہاں کی جو کیبنٹ ہوگی وہ اپنے اتفاق رائے سے ڈاکٹر عارف علوی کو عبوری چیئرمین جو ہے وہ نامزد کر سکتی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہے۔ دوسری طرف جناب نفرتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پنجاب کی طرف سے بات کی جاتی ہے تو پھر اب خیبر پختونخوا سے بھی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے شاندانہ گلزار صاحبہ کیا کہتی ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ماما میں دیکھ رہی ہوں بہت عرصے یہ باپ بیٹی کر رہے ہیں لاہور سے، کبھی کہتے ہیں یہ گند کے پی سے آتا ہے، کبھی کہتے ہیں پٹھان دہشت گرد ہے، کبھی کہتے ہیں پی ٹی آئی دہشت گرد ہے۔ مطلب کیا ان باتوں سے؟ آپ نے بنگال اس طرح کھویا تھا بڑی بڑی باتوں سے کہ بنگالی یہ بنگالی وہ، کیا بنگالی پاکستانی نہیں تھے؟ کیا ان کی جانیں فارغ تھی؟ یہ یاد رکھیں، میں نے پشتو میں کتنی دفعہ ضرب المثل کہی ہے کہ دشمن جب ایک قدم آپ کے گھر کے اندر رکھتا ہے نا، پھر اس کے بعد 100 گز اندر آئے گا۔ ہم سب محاذ پہ کھڑے ہیں، ہمیں کوئی عوض نہیں چاہیے، ہم کوئی احسان خان پہ یا پاکستان پہ نہیں کر رہے، بٹ یہ جو پاگل پن ہو رہا ہے اس ملک میں، جو بے گناہ بچے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو خواتین ہیں، ڈاکٹر یاسمین کا کیا گناہ ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب، اگر وہاں پہ یہ کرونا رک نہ جاتا پورا پاکستان نے مر جانا تھا۔ اس عورت کی یہ خدمات اور آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا، اور جو چورنی ہے اس کو کبھی یہ تصویر کھینچو وہ تصویر کھینچو، اب کر کیا رہے ہیں؟ شاندانہ گلزار ہی نہیں بلکہ عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ نفرتیں وہ ہیں جو 1971 میں تھی، 1977 میں تھی، جس میں بنگلہ دیش بنا تھا۔ تو اب بھی ضرورت ہے کہ پاکستان کے زخموں پر باقاعدہ مرہم رکھی جائے، یہاں کے حالات کو ٹھیک کیا جائے، نفرتوں میں کمی کی جائے، کیونکہ نفرتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا آزاد کشمیر میں، مظفر آباد میں آزاد کشمیر میں کیا ہوا، عوام اٹھ کھڑے ہوئے، ایک بغاوت کی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ کیوں کہ یہاں کی جو بیوروکریسی تھی، خاص طور پر جو پولیس نے، ان کے خلاف جو شدید جذبات آئے ہیں، عوامی سطح پر شدید جذبات آئے، انہوں نے حالات کو آ کر بالکل خراب کر دیا ہے۔ دوسری طرف جناب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایک عارف والا سے ایک ریڈ ٹیم جناب لاہور گئی، نواب ٹاؤن کے علاقے میں، اور وہاں جا کر چونکہ ان کے پاس وارنٹ نہیں تھے یا انہوں نے دکھائے نہیں، وہ گرفتاریوں کے لیے گئے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے پکڑ کر ان کو شدید تشدد کیا، جن سے ایک خلیل نامی جناب ایک کانسٹیبل باقاعدہ جاں بحق ہو گیا، ایک زخمی ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نفرتیں بڑھ رہی ہیں، ان نفرتوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ بڑھانے کی۔ اسی حوالے سے جناب شعیب شاہین صاحب بھی گزشتہ روز ایک پروگرام میں شامل تھے، اس وقت جب انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی، پھر ان کو رہا کر دیا، تو وہ سیدھے جناب اسٹوڈیو میں آئے۔ انہوں نے کیا کہا، وہ چیف جسٹس کے حوالے سے آرمی چیف پر کیا بات کر رہے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے یہ بتا دیں، آرمی چیف صاحب چیف جسٹس کب سے بن گئے؟ وہ جج ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہو ملٹری ٹرائل کریں گے، ایک طرف کہتے ہو کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا، مدعی بن گئے، کہتے ہو ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں، گواہ بن گئے، 2 حصے بن گئے آپ کے، تیسرا کہتے ہو ہم ملٹری ٹرائل کے ذریعے خود ہی سزا دیں گے،
مجھے یہ بتا دیں دنیا کا کوئی قانون اور اصول بتا دیں کہ خود مدعی، خود گواہ، خود جج. دیکھیں آپ کے اندر ایک نفرت کی آگ پھیلی ہوئی. مطلب پہلے کبھی اس طرح کھل کے سوال نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آرمی چیف جسٹس کیسے بن گئے، لیکن انہوں نے وہ سوال کر دیا اور آن ایئر ہو رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے ہماری میڈیا پہ مزید پابندیاں لگا دی جائیں اس قسم کو، لیکن چونکہ ISPR کی طرف سے پریس کانفرنس ہو چکی ہے تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ سلسلہ رک جائے، اس میں آگے بڑھنا ہے. اچھا ایک دلچسپ سی جناب میں ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، شاید وہ ویڈیو تو مکمل نہ دیکھیں، لیکن گزشتہ روز جناب 9 مئی یعنی PTI کے خلاف کچھ احتجاج کیا گیا، کروایا گیا. تو وہاں پر جناب ایک ہمارے رپورٹر ہیں، انہوں نے جا کر ان سے پوچھا کہ آپ نے بینر اٹھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے پاک فوج کے حق میں، لیکن 9 مئی میں آپ سیاسی جماعت کے خلاف بات کر، لیکن 9 مئی کو ہوا کیا تھا؟ تو میکسیمم لوگوں کو اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ 9 مئی کو کیا ہوا. وہ صرف کرائے کے مزدور لوگ تھے جنہوں نے بینر اٹھانے یا وہاں پارٹیسپیشن کے لیے لایا گیا تھا، ادروائز ان کو ادراک نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. بہت افسوس ہے جو 9 مئی کو سانحہ ہوا. 9 مئی کو ایسا کیا ہوا تھا سر بس مجھے پتا ہے. السلام علیکم یار، یہ 9 مئی کے حوالے سے ہم نے پوسٹر پکڑا ہوا ہے، بتائیے گا 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ 9 مئی کو نہیں پتا. پوسٹر اٹھایا ہوا ہے آپ نے ان کا. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. سر 9 مئی کے حوالے سے آپ نے پوسٹر اٹھایا ہوا ہے، تو بتائیے گا 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ آپ 9 مئی کی اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں، ملک صاحب فوکت صاحب کا آپ نے پوسٹر اٹھایا ہوا ہے، نہیں پتا کیا ہوا تھا؟ نہیں پتا. السلام علیکم سر، 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ پوسٹر اٹھایا ہوا ہے آپ نے، نہیں پتا. سر 9 مئی کو ہوا کیا تھا؟ پوسٹر آپ نے اٹھایا ہوا ہے، پتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، پوسٹر آپ نے اٹھایا ہوا ہے ماشاءاللہ. 9 مئی کے حوالے سے پوسٹر اٹھایا ہوا ہے. 9 مئی کو کیا ہو گیا تھا؟ 9 مئی کو یہ ہوا تھا، یہ آدمی کے ساتھ زیادتی کی گئی. چاچا جی 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ یار میں نے باہر بندہ میں نے صحیح بات پتا لگا. یہاں پہ کس کے ساتھ اور 9 مئی میں کیا کرنے آئے ہیں یہاں پہ؟ بریانی کھانے آئے. کیا نام ہے؟ سر بتائیے گا کہ 9 مئی کے حوالے سے آپ نے پوسٹر اٹھایا ہوا، کیا ہوا تھا 9 مئی کو؟ ابھی تک کوئی پتہ نہیں. دوسری طرف جناب تحریک انصاف کے لوگ ہیں، کمیٹڈ ہیں، چھوٹی چھوٹی انفارمیشن ان کے پاس موجود ہے، میڈیا پہ ان کا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے، کوئی خبر نہیں آتی، لیکن ان کے پاس پھر بھی خبر پہنچ رہی ہے عام شخص، عام لوگوں کے ہاتھ میں. میرے خیال میں جب سے یہ موبائل آیا ہے، اس موبائل نے ٹوٹل حالات ہی تبدیل کر دی ہیں. اب شاید ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا بھی ایون محتاج نہیں رہا، اب لوگوں تک انفارمیشن بہرحال پہنچ رہی ہے. دوسری جناب بات ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف میں انٹرنل جو لڑائیاں، اندرونی لڑائیاں، اس پہ جناب کافی ساری گفتگو ہو رہی ہے. اس حوالے سے علیمہ خان صاحبہ کیا کہتی ہے، عمران خان کی بہن، کہ یہ بچوں جیسی لڑائیاں کیا ہیں؟ سنیں علیمہ خان کی زبانی. مجھے اب لگتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں نہیں لڑائی کرتے ہیں. ہاں چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں لڑائی کرتے ہیں. اب اگر ان کو عمران خان کا سوچ لینا، جس کے لیے ہم کھڑے ہیں اور جس کے لیے پاکستان کے 8 فروری کے ووٹرز کھڑے ہیں، تو یہ سارے کے سارے مل کر اکٹھے مل کر بیٹھیں، عہدوں کی پرواہ نہ کریں، پیسوں کی پرواہ نہ کریں. تب تک جب تک یہ سارے مل کے نہیں بیٹھیں گے، یہ عمران خان کے لیے سارے کام کریں. اگر کوئی نہیں کرنے کو تیار اور ساروں کو اپنے عہدوں کی اور کیا عہدوں سے اور پیسوں کی فکر ہے، تو ہمیں کوئی فکر نہیں، فرق نہیں پڑتا، ہم اکیلے نکل جائیں گے. ایک دو خبریں اور بھی ہیں جی. پنجاب کے گورنر نے بالآخر جناب سردار سلیم حیدر نے بالآخر پنجاب کے گورنر کا حلف اٹھا لیا ہے. اور پنجاب اسمبلی سے جناب ایک اور پیش رفت یہ ہے کہ آج جب پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا تو وہاں اپوزیشن نے آ کر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ پڑھ کر سنایا کہ یہ جو وہ سیٹیں جو PTI یا سنی اتحاد کونسل کی تھیں، مخصوص نشستیں، لیکن انہیں حکومتی اتحاد کو دے دیا گیا تھا، تو ان کی سپریم کورٹ نے چونکہ وہ سیٹیں معطل کی ہیں، تو وہ فیصلہ جب سنایا تو پھر اسپیکر نے باقاعدہ رولنگ دی کہ جب تک وہاں سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ سیٹیں معطل رہیں گی. یہ جناب 23 اس میں ارکان نون لیگ کے ہیں اور 4 دیگر جماعت پیپلز پارٹی کے ہیں. تو اس طرح 27 ارکان کی جناب پنجاب اسمبلی میں یہ رکنیت معطل ہو گئی ہے. ایک دلچسپ سی جناب میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے اینکر جناب وہی لونڈا لپاڑا والے منصور علی خان نے گزشتہ روز 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے پوچھا کہ بتائیں پاکستان کا مقبول ترین لیڈر کون ہے.
उनमें जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब भी थे, दीगर लोग भी थे। तो वो कहते हैं ना, उन्होंने एक शेर भी खास तौर पर सुनाया, हफीज अहले ज़बान कब मानते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया हूं। ये जरा मुलाहिजा फरमाए। हमने इलेक्शंस देखे, इलेक्शंस के ऊपर भी सवालात उठे। आज जब इस वाक़े को 1 साल मुकम्मल हो चुका है, आपकी नज़र में, मतलब मुल्क के वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ हैं और मुस्लिम लीग नून की आज हुकूमत है, लेकिन आपकी नज़र में पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन सियासतदान आज 9 मई के 1 साल के बाद कौन है आपकी नज़र में? खान साहब, आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अपने दिल पे हाथ रखिए और बता दीजिए। आपने खान साहब कहा है वैसे बीच में। मैंने कहा अपने हम देखिए, हम बात की, हम चाहें या ना चाहें जी, यानी हफीज अहले जुबान कब मानते थे, ठीक, बड़े जोरों से मनवाया गया। अच्छा जावेद चौधरी साहब, आप अगर इस सवाल का जवाब देना चाहें। सर देखिए, एक गवर्नमेंट का और रियासत के एक भरपूर नैरेटिव के बावजूद इमरान खान ने सीटें हासिल की, उसने खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 मेजॉरिटी ली, वो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बन के कौमी असम्बली में पहुंचे और वोट भी उनके दूसरी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके मुकाबले में ज्यादा है और वो पॉपुलर भी हैं। आज भी अगर इमरान खान बाहर निकले तो एक बड़ा भरपूर जलसा करेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान पॉपुलर है और सारी सियासी जमातें मिलकर भी उनकी पॉपुलरिटी को नहीं तोड़ सकी। और इसके अलावा जो हमारा ख्याल था कि इमरान खान जेल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इमरान खान ने जेल बर्दाश्त करके भी साबित कर दिया कि उसके अंदर ये गट्स भी हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी मेरा ख्याल है जो इलेक्शन हुआ है फरवरी 8 का, उसने एक पाकिस्तान की इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में एक नई तारीख रकम की। हम कहते थे ना कि करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं वोट लेने के लिए, करोड़ों रुपए उस दिन के लिए होते हैं और कैंपेनिंग होनी होती है। ये शख्स जेल में था और देखें कि कैसे वोट मिले, कैंपेनिंग भी नहीं हुई और क्या क्या नहीं सोहबतें सही इस पार्टी ने। समीन, ये अब तक की अपडेट्स थी। मिलते हैं बिल्कुल छोटे से वक्फे के साथ। अपनी आरा का इजहार जरूर करें और अगर आपको ये हमारी काविश, ये कोशिश, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने का ये अंदाज अगर पसंद है तो आपसे लाइक्स और सब्सक्राइब्स की भी आपसे तवक्को रखनी चाहिए। क्यों, मुझे मेरे कमेंट्स में बहुत सारे लोग लिखते हैं कि आपका बहुत अच्छी जनाब आपकी गुफ्तगू होती है, लेकिन आपके जो व्यूअरशिप है खासतौर पर सिर्फ 15,000, इसको अब बढ़ना चाहिए। चलें, इस हवाले से इंशाल्लाह कैंपेन भी शुरू करेंगे, आपका साथ रहेगा जनाब। ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।